اگر آپ کسی انسان کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن ہر انسان کا علم محدود، اس کا تجربہ محدود اور اس کی بصیرت بھی محدود ہوتی ہے۔ وہ اپنی فیلڈ تک آپ کو تو لے کر جا سکتا ہے، مگر زندگی کے ہر موڑ پر روشنی فراہم نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا ماہر ہو تو وہ آپ کو کامیابی، دولت اور مقام تک پہنچانے کے گر سکھائے گا، اور کوئی دین کا شیدائی ہو تو وہ آپ کو کامیابی کے ساتھ مسجد، عبادت اور زہد کی طرف لے جائے گا۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہلو سنورتا ہے اور دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے اور اہل اللہ سے تعلق بناتا ہے تو اسے ایسی رہنمائی نصیب ہوتی ہے جو نہ محدود ہے، نہ یک رخی، بلکہ مکمل، متوازن اور ہر پہلو کو سمیٹنے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہی وہ جامعیت ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے، ہر فیصلے، ہر آزمائش میں قرآن روشنی بن کر ساتھ چلتا ہے۔ پھر دیکھیے دین و دنیا کے توازن کو کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اور دنیا میں سے اپنا حصہ بھی نہ بھولنا۔ یہ وہ اعتدال ہے جو نہ رہبانیت سکھاتا ہے اور نہ مادہ پرستی سکھاتا ہے، بلکہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو یوں بعض الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، خیرکم من لا یترک دنیاہ لآخرتہ ولا آخرتہ لدنیاہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نہ اپنی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے اور نہ آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، کہ بے شک تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ گویا اسلام کا مزاج ہی توازن ہے، عبادت بھی، معاش بھی، مسجد بھی، بازار بھی، ذکر بھی اور فکر بھی۔ قرآن انسان کو نہ صرف اللہ سے جوڑتا ہے بلکہ دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ دل کو نور دیتا ہے، عقل کو بصیرت دیتا ہے اور زندگی کو سمت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی اس ہمہ جہت معتدل اور نورانی رہنمائی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔